مصطفى مصطفى منبع للصفا علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل کہتے ہیں. اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. لیکن اس کا ایک اور نام بھی رکھا. عربوں نے اس کا ایک اور نام رکھا کہ جس سال نبی پاک کی ولادت ہوئی تو عربوں نے نام رکھا سادۃ الفرح والابتہاج. کہنے لگے یہ سال تو خوشیوں اور رونقوں کا سال ہے. کون سا سال ہے؟ خوشیوں اور رونقوں کا سال ہے. اب دیکھو عرب لوگ جو اس وقت تھے وہ یہ تو نہیں نہ جانتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. نبی پاک کی ولادت ہوئی، توجہ میری طرف رکھیں، وہ یہ تو بات نہیں جانتے تھے نا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. وہ تو یہ جانتے تھے کہ بس حضور کی ولادت ہوئی، ایک بچے کی ولادت ہوئی، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اب جنہوں نے یہ نام رکھا، اگر میں یہ کہوں کہ ربیع الاول خوشیوں کا سال ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، خوشیوں کا دن ہے، اگر میں کہوں تو ہے خوشیوں کا دن، کیونکہ میں تو نبی پاک کو مانتا ہوں. ہم اگر کہیں تو یہ تو ہم تو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے خوشیوں کا مہینہ. لیکن عرب کے لوگ تو حضور کو نبی مانتے ہی نہیں تھے. وہ لوگ تو نبی پاک کو ابھی پیغمبر مانتے ہی نہیں تھے. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سادۃ الفرح والابتہاج، یہ خوشیوں کا سال ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ، تو پھر وجہ تو کوئی ہوگی نا، کوئی تو وجہ ہوگی. جو انہوں نے اس کو خوشیوں کا سال کہا، اس کو خوشیوں کا مہینہ کہا، تو کوئی وجہ تو ہوگی. تو علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس سال کو خوشیوں کا سال کہا کہ جس سال کے اندر نبی پاک کی ولادت ہوئی، نبی پاک کی ولادت ہوئی، درختوں پر پھل زیادہ ہو گئے، کھیتیاں سرسبز ہو گئی، جانوروں کے اندر دودھ زیادہ ہو گیا، نہروں کے اندر پانی کی فراوانی ہو گئی. اب اس سال عربوں کا یہ رواج ہوا کرتا تھا، جس گھر کے اندر بیٹی ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن جس سال نبی پاک کی ولادت ہوئی، اللہ نے ہر گھر کے اندر بیٹا عطا فرما دیا. ہر گھر کے اندر نبی اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ بیٹا عطا فرمایا. اور آج بھی یہ علماء کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں اگر کسی کے گھر اولاد نہ ہوتی ہو، کسی کے گھر بیٹا پیدا نہ ہو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، عرض کرے اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا نہ فرمائے گا تو میں تیرے محبوب کا میلاد کرواؤں گا. علماء فرماتے تم یہ نیت کے اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ اپنا لے، یہ عمل کر لے، تو یہ نیت کر اللہ تجھے بیٹا عطا فرما دے گا. اللہ تجھے کیا عطا فرمائے گا؟ میں تو یہ کہتا ہوں، میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہ نبی پاک کے میلاد کی باتیں. ابھی تو ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں، تو میرا دل پتہ کیا کرتا ہے کہ ہر چہرے پر مسکراہٹ ہو، ہر چہرہ مسکرا رہا ہو. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم پورے دنیا بازار جب پھولوں کے ساتھ بھرتے ہیں، اگر اللہ ہمیں توفیق دے، اگر ہمارے اندر ہمت ہو، اللہ کرے ہمیں اللہ اتنی طاقت دے کہ ہم پورے گلیوں بازاروں کو پھولوں کے ساتھ بھرتے ہیں، ہر جگہ پر چراغاں کر دیں، کیونکہ میرے نبی کی میلاد کا مہینہ تشریف لانا ہے. اس لیے توجہ آپ میری طرف رکھیں، چہروں پر مسکراہٹ رکھیں اور نبی پاک کے میلاد کی باتیں سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال ہر گھر کے اندر بیٹا عطا فرما دیا. ہر گھر کے اندر اللہ کی ذات نے بیٹے پیدا کیے. ہر گھر کے اندر رونق ہے، ہر گھر کے اندر چراغاں ہے، ہر جگہ پر رونقیں ہیں، ہر جگہ پر بہاریں آ گئی، درختوں پر پھل زیادہ ہو گئے، سبزے زیادہ ہو گئے، نہروں کے اندر پانی زیادہ ہو گیا، کیونکہ مدینے والے محبوب کی آمد ہو چکی تھی. مدینے والے محبوب کی آمد ہو گئی. ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پہ جوانی آ گئی. اور آج زانوئے عدل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کے ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. محسن اسرار قدرت کے امین پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے. محمد آئے بہاروں پر بہاریں آئی، زمین کو چومنے کو جنت کی خوشبو بار بار آ گئی. ہر جگہ پر بہاریں، نور آ گیا، بھورے آئی، گلوان آئے، ہر گلی، ہر محلے، ہر گھر کے اندر رونق ہوئی، خوشیاں بھی.
اور یہ تو تھی نبی پاک کی پہلی حضور کی تخلیق، پہلی تخلیق مصطفیٰ۔ میں نے آپ کے سامنے صرف 3 باتیں ذکر کرنی۔ پہلی کیا ہے؟ تخلیق مصطفیٰ۔ بولیں ذرا مل کر، کیا پہلی کیا ہے؟ تخلیق مصطفیٰ۔ پہلی ہے تخلیق مصطفیٰ۔ وقت وہ کب ہوئی؟ اس وقت کا کوئی تعجب نہیں، کوئی تشخص نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے کب محبوب کو پیدا فرمایا؟ ایک آہد سی تجا احمد سی، ایک کل فسانہ کل بنیا، یارہ دیا گلہ یار جانت، آدم تے پیارا کل بنیا۔ اللہ کی ذات نے تو اپنے محبوب کو کب بنایا، وہ کب کی بات ہے، وہ وقت کیا تھا، اس کا کوئی تشخص نہیں، اس کا کوئی تعجب نہیں۔ دوسری ہے ولادت مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ لگتا ہے مجھے آپ کو خوشی نہیں ہو رہی نبی پاک کی ولادت۔ دوسری کیا ہے؟ ولادت مصطفیٰ۔ اور ولادت مصطفیٰ 12 ربیع الاول کی سبحانی رات۔ کون سی رات ہے؟ سبحانی رات۔ وہ سبحانی رات 12 ربیع الاول کی سبحانی رات، جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اس کے درمیانی حصے کے اندر مدینے والے محبوب کی آمد ہو گئی۔ اب رات کی خواہش تھی کہ حضور میرے دامن کے اندر تشریف لائے۔ توجہ کریں ذرا، توجہ، بڑی بات سننے والی۔ رات کی خواہش تھی کہ نبی پاک میرے دامن کے اندر تشریف لائے، لیکن دن کی خواہش تھی کہ حضور میرے دامن کے اندر تشریف لائے۔ اگر حضور رات کو آ جاتے تو دن میں محروم ہو جاتا تھا، اور اگر حضور دن کو آتے تو رات میں محروم ہو جاتا تھا۔ اب نبی پاک تو ہے رحمت للعالمین رسول، نبی پاک تو ہر چیز کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، جہاں پر دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں پر مدینے والے مصطفیٰ کا ملاد ہو رہا تھا، وہاں پر مدینے والے مصطفیٰ کا ملاد ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ جس سہانی گڑی چمکا تہبا کا چاند۔ نہیں خوشی ہو رہی آپ لوگوں کو؟ جس سہانی گڑی چمکا تہبا کا چاند، اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ گھڑی کیا کمال ہوگی، وہ کتنی سہانی گھڑی ہوگی جس گھڑی کے دامن کے اندر مدینے والے محبوب کی آمد ہوئی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائے اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے۔